ہسپتالوں میں سہولیات فراہمی کے دعووں کی کلئی کھل گئی۔ سرکاری ہسپتالوں کی مشینری خراب ہونے کا انکشاف۔ میو ہسپتال کی سی ٹی اسکین مشین 1 ماہ سے بند ہے۔ جناح ہاسپٹل میں ٹیسٹ مشین بھی خراب پڑی ہے۔ مریض ہونے لگے خوار۔ جنرل ہسپتال کی لیتھوٹرپسی مشین 1 ہفتہ خراب ہے۔ شہر کے سرکاری ہسپتال مذاق بن کر رہ گئے۔ سروسز ہسپتال کی میڈیکل ایمرجنسی میں سیوریج کا پانی داخل ہو گیا۔ سیوریج کے پائپ بند ہونے سے پانی ایمرجنسی میں داخل ہوا۔ مریض بیڈز پر، ڈاکٹرز اپنے ڈیسک تک محدود۔ علاج معالجہ رک گیا، مریض پریشان۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس۔ حفاظتی ٹیکہ جات مہم، فیملی پلاننگ، ٹی بی کنٹرول پروگرام اور ادویات کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ پنجاب نے حفاظتی ٹیکہ جات مہم کا 95% ہدف مکمل کر لیا ہے۔ ڈینگی مچھر کی افزائش روکنے کے لیے ضلعی انتظامیہ سرگرم۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا UC10 بادامی باغ کا دورہ کیا گیا۔ ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لیا۔ 24 گھنٹے میں 2000 مقامات سے لاروا برآمد، 1700 نوٹسز جاری، 88 مقدمات بھی درج کیے گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ گلشن راوی، لکشمی چوک اور مینار پاکستان پر بادل برس پڑے۔ گلبرگ، جویل روڈ، گارڈن ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ درجہ حرارت 27 ڈگری ریکارڈ کیا۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد جلسہ ملتوی ہونے کا معاملہ۔ مرکزی قیادت لاہور تنظیم کی نامکمل تیاریوں پر شدید برہم۔ ذرائع کے مطابق ٹکٹ ہولڈر اراکین اسمبلی کارکنان کو نکالنے میں ناکام رہے۔ صدر لاہور 10 UCs سے 10 کارکنان بھی نہ نکال سکے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی اسلام آباد جلسے پر جاتے ہوئے گرفتاری کا معاملہ۔ ATC نے پی ٹی آئی رہنما شیخ امتیاز کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج عرفان حیدر نے سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن وزیر برائے اقتصادی تعاون کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال، کلین انرجی اور کلائمیٹ فرینڈلی پروجیکٹس میں اشتراک کار پر اتفاق۔ فتنہ پارٹی تسلیم کر لے، اس کے ستو مک چکے ہیں۔ گرگٹ رنگ بدلتا ہے، اس کی فطرت نہیں بدلتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں تحریک انصاف پر لگے 9 مئی کے سیاہ دھبے نہیں مٹ سکتے۔ دھرنے اور جلسے ڈیالہ جیل کے قیدی کا کاروبار ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان کے پولیس قافلے پر کچے کے ڈاکوں کے حملے کی مذمت۔ شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ قائم مقام اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ کا بھی پولیس اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کی زیر صدارت اجلاس چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ کی خصوصی شرکت۔ کہا مذہبی اقلیتوں کی خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا۔ خواتین کو ہر میدان میں نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کا مبارک ثانی کیس میں کامیابی پر یوم تشکر منانے کا اعلان۔ امیر حافظ نعیم الرحمن نے کہا عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا لازمی جزو ہے، آئین سے چھیڑ چھاڑ قبول نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظ اور نگہبان ہے۔ ہائی کورٹ میں الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے وفاقی حکومت، الیکشن کمیشنر سمیت فریقین کو 30 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ اٹارنی جنرل پاکستان کو 27 کا نوٹس جاری۔ جسٹس شکیل احمد نے سماعت کی۔ باٹا پور میں 5 سالہ فجر کا اغوا کے بعد قتل کی لرزہ خیز واردات۔ ملزم نے بچے کو گلا دبا کر قتل کیا، پھر لاش جنگل میں پھینک دی۔ بچے کی ہڈیاں، کپڑے اور سر کے بال برآمد۔ ملزم گرفتار۔ بچے کو 10 اگست کو اغوا کیا اور اسی روز قتل کر دیا۔ ملزم کا اعترافی بیان۔
سردیوں کی آمد سے قبل ہی سوئی گیس کا بحران، مختلف علاقوں میں گیس کی بندش اور لو پریشر کی شکایات میں اضافہ۔ کلان پارک، مغل پورہ، فیصل پارک اور ہربنس پورہ میں گیس کی بندش، دوپہر، شام اور رات کے اوقات میں مشکلات کا سامنا۔ حکومت نے بجلی بلوں کی طرز پر گیس کی قیمتیں بھی 15 دن بعد غریبوں کے لیے ریلیف کی ایک اور امید ختم ہو گئی۔ حکومت کا لاہور سمیت ملک بھر کی یوٹیلیٹی سٹورز 2 ہفتے میں بند کرنے کا فیصلہ۔ تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کے لیے سبسڈی ختم کر دی گئی۔ سٹورز بند ہونے سے 18,000 سے زائد ملازمین کا مستقبل خطرے میں ہے۔ مہنگائی کا سلسلہ تھم نہ سکا، سرکاری ریٹ لسٹ میں 8 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں۔ مٹر، میتھی 310، بینگن 220 اور پھلیاں 240 روپے کلو، سیب 410، انار 240 اور کیلا 150 روپے درجن میں فروخت ہو رہا ہے۔ مرغی کا گوشت سستا، انڈے مزید مہنگے ہو چکے۔ برائلر گوشت 7 روپے سستا، نئی قیمت 577 روپے کلو ہو گئی۔ فارمی انڈے مزید 1 روپے مہنگے 300 روپے درجن ہونے لگے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8,880 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ برائلر گوشت سستا کرنے کے لیے متفرق درخواست کی سماعت کی گئی۔ عدالت نے درخواست پر حکومت سمیت فریقین سے 3 ستمبر کو جواب طلب کر لیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق حکومت نے مرغی کی خوراک سستی کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے۔ مصنوعی مہنگائی کی روک تھام کے لیے ضلعی انتظامیہ سرگرم۔ ڈی سی سعید موسیٰ رضا کا سبزی اور فروٹ منڈی بادامی باغ کا دورہ، سبزیوں پھلوں کی فروخت کے عمل کا جائزہ لیا۔ سرکاری نرخوں کے لیے الیکٹرانک ریٹ لسٹ فعال نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن۔ مارچ سے اب تک 4,74,772 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 60 کروڑ 39 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے، 1300 پوائنٹس اور فوڈ بزنس بند، 508 مقدمات درج ہوئے۔ ریکوری ٹارگٹ پورا نہ ہونے پر کارروائیاں، لیسکو میں سزاؤں پر افسران اور ملازمین کے لیے دوہرا معیار۔ ملازمین کو سزا پر ملازمت سے برخاست اور افسران کا صرف تبادلہ۔ ریکوری ٹارگٹ پورا نہ ہونے کا سارا ملبہ بھی لائن مین اور میٹر ریڈرز پر ڈالا جانے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کا آغاز کل سے ہوگا۔ عرس کی تقریبات کا آغاز دن 11 بجے چادر پوشی سے ہوگا۔ تقریبات میں محافل اور روحانی اجتماعات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تقریبات میں 12 لاکھ زائرین اور عقیدت مند شریک ہوں گے۔ داتا دربار میں سید حجویر کانفرنس کا انعقاد، قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان کی خصوصی شرکت۔ کہا، صوفیہ کرام نے امن اور بھائی چارے کا پیغام پھیلایا۔ معاشرے کی بہتری کے لیے ہمیں صوفیہ کے پیغام پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ مملکت پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ عرس حضرت داتا گنج بخش اور چہلم پر امن و امان کا قیام یقینی بنانے کا مشن۔ لاہور پولیس کے سیکیورٹی انتظامات مکمل۔ عرس پر 6 ایس پی سمیت 3800 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات ہوں گے۔ مزار، داتا دربار اور گردنواح کی بلند عمارتوں پر سنائپرز تعینات ہوں گے۔ چہلم اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کے لیے ٹریفک ایڈوائزری پلان جاری کر دیا۔ 5 ڈی ایس پیز، 111 ٹریفک انسپیکٹرز، 900 وارڈنز ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ رانگ پارکنگ کے خاتمے کے لیے 15 فوک لفٹرز اور 4 بریک ڈاؤنز بھی تعینات ہوں گے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ چہلم کے جلوسوں اور عرس حضرت داتا گنج بخش کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کہا کہ کیمروں کے ذریعے جلوسوں اور عرس سیکیورٹی کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اغوا برائے تاوان سیل بچھڑوں کو اپنوں سے ملانے کے لیے کوشاں۔ گرین ٹاؤن سے لاپتہ 11 سالہ محمد احمد کو تلاش کیا۔ والدین نے بچے کے اغوا کا مقدمہ تھانہ گرین ٹاؤن میں درج کروایا تھا۔ بچے کی باحفاظت واپسی پر والدین نے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔
تعلیمی اداروں کے باہر ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کا مشن سی ٹی او ماراتھر کا جیل روڈ گلبرگ اور جوہر ٹاؤن کے سکولز اور کالجز کا دورہ ٹریفک کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا سکول ٹائم اور چھٹی کے اوقات میں سرکل افسران کو فیلڈ میں رہنے کا حکم دیا